السلام علیکم میرے معزز ناظرین اور سامعین، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے مسئلے کے بارے میں جو مسئلہ نہ ہوتے ہوئے بھی نہ جانے کتنے لوگوں کے لیے مسئلہ بن چکا ہے۔ تو کبھی شاہ نے اس پر پابندی لگائی، کبھی فرانس میں ویل یعنی نقاب بین کر دیا گیا، اور وہیں دوسری طرف کہیں ثابت کر دیا گیا کہ حجاب تو دین اسلام کا اہم حصہ ہے ہی نہیں، اور کہیں نہ کہیں اس کے ذمہ دار ہم بھی تھے، کیونکہ ہم نے ایک واجبات کو ایک ذاتی انتخاب بنا دیا۔ چلیے شروعات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آج ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں وہاں حجاب کی کیا مقام و منزلت ہے اور دین اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے، اور جو حجاب کی جو آج شکل بن گئی ہے کیا اصل وہ حجاب ہے یا نہیں۔ شروعات کرتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود مولانا ذکی حسن صاحب اور اعظمی آپا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ایسے پیچیدہ ٹاپک پر ہم سے بات کرنے کے لیے آئے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے جو ہمارے ذہنوں میں یا ہمارے ناظرین کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں اسے ہم کلیئر کر سکیں انشاءاللہ۔ مولانا صاحب، پہلا سوال ہم آپ سے کرنا چاہیں گے کہ یہ حجاب کے معنی کیا ہیں اور اس کا حکم صرف عورتوں کے لیے کیوں آیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جہاں تک حجاب سے متعلق اس گفتگو کو شروع کیا ہے تو میں عرض کروں کہ حجاب ایک ایسا لفظ ہے کہ جو عربک لینگویج میں استعمال کیا جاتا ہے اس جگہ پر جہاں دو چیزوں کے درمیان کسی ایک چیز کو روک کے طور پہ قرار دیا جائے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر دو انسان بیٹھے ہوں اور ان دو کے درمیان ایک ٹیبل رکھ دی جائے، اس ٹیبل کو حاجب کہا جاتا ہے، وہی حجاب سے۔ تو یہ تو اس کا ڈکشنری میں وہ معنی ہے جو میں نے بیان کیا، لیکن ایک معنی اور ہے جو آج ہماری سوسائٹی میں اور ہمارے مذہب میں جس کو اہمیت ہے، وہ ہے اس اسلامی لباس کو حجاب کہا جاتا ہے کہ جس کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے ان انسانوں کے درمیان موجود اس ذات کے لیے رکھا ہے کہ جسے اللہ نے بے پناہ اہمیت دی ہے، اور اس حجاب کو اسی لیے خواتین کے لیے اللہ نے قرار دیا تاکہ ان کو اس حجاب کے ذریعے سے بہت ساری مشکلات اور بہت ساری پریشانیوں سے بچایا جا سکے۔ آپ نے جو بات پوچھی ہے اس کے مکمل کرنے کے لیے میں عرض کر دوں کہ حجاب جس معنی میں ہم اور آپ استعمال کر رہے ہیں اس معنی میں اگر دیکھا جائے تو صرف اور صرف یہ حجاب خواتین ہی کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اپنے بدن کو چھپانے کی ذمہ داری جس طرح سے خواتین کو دی ہے اسی طرح سے مردوں کو بھی یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ اپنے بدن کو چھپا کر رکھیں، یعنی اس طرح سے اپنے بدن کو نمایاں کرنا، شو کرنا، ظاہر کرنا مردوں کے لیے بھی اللہ نے اس کی پرمیشن نہیں دی جس طرح سے خواتین کے لیے، بس ایک چھوٹے سے ڈیفرنس کے ساتھ۔ وہ فرق یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے خواتین کو زیادہ اہمیت دیتے ہوئے ان کے حجاب کو مکمل بدن کے طور پہ قرار دیا، اور جب مردوں کے لیے قرار دیا تو تھوڑا بہت خواتین کی بنسبت زیادہ ان کے لیے اس حجاب کو اللہ رب العزت نے کم قرار دیا۔ لیکن حجاب دونوں کے لیے ہے، اپنے بدن کو چھپانا، اپنے بدن کے ان حصوں کو کہ جن حصوں کی بنا پر انسان مشکلات میں پڑ سکتا ہے ان حصوں کو بچا کر رکھنا، یہ اللہ نے سب کی ذمہ داری قرار دیا ہے۔ جی بہتر۔ اعظمی آپا، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ حجاب کیا اسلام آنے کے بعد آیا یا پھر اس سے پہلے بھی حجاب کا کوئی تصور پایا جاتا تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ جیسا کہ ابھی آپ نے سوال کیا ہے حجاب کی ہسٹری کے متعلق، اس سے پہلے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گی کہ مخالفین کا یہ شیوا رہا ہے یا یہ طریقہ رہا، یہ کوشش رہی ہے کہ وہ حجاب کے پیچھے وجہ جو ہے ظلم کو بتاتے ہیں یا جبر کو بتاتے ہیں کہ کسی ظلمانہ اقدامات کے تحت جو ہے حجاب کا وجود ہے، لیکن وہ اس بنا پر کہہ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اسلامک حجاب کو اور غیر اسلامک حجاب دونوں کو ایک ہی سمجھا ہوا ہے۔ اس بات کو میں ذرا واضح کر دوں کہ جب اسلام کے آنے سے پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی ایسی اقوام تھی، بہت سی ایسی قوم ہیں
کہ جن میں پردہ تھا، پردہ رائج تھا، لیکن ان کا طریقہ کار الگ رہا ہے، ڈفرینٹ رہا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ان کا جو پردے کا طریقہ تھا بہت زیادہ سخت تھا، بہت زیادہ اس میں دشواری تھی۔ اب اس دشواری کو دیکھ کر کے آج کے اسلامک حجاب کو اس سے ٹیلی کیا جاتا ہے کہ شاید یہی معاملہ اس کے ساتھ رہا ہو، تو یہ علم کی کمی ہے مخالفین کی کہ وہ ایک مرتبہ جاننے کی کوشش تو کریں کہ وہ حجاب جو دوسرے اقوام میں تھا وہ اور یہ فرق ہے۔ مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی کہ ایک فیمس امریکن ہسٹورین ہے ول ڈورینٹ جن کا نام ہے، انہوں نے اس بات کو پیش کیا ہے کہ قوم یہود میں بھی حجاب پردے کا کانسیپٹ رہا ہے، اور ان کا اتنا سخت طریقہ تھا پردے کے متعلق کہ اگر یہودیوں میں اگر کوئی عورت تیز آواز میں بات کر لے یا کوئی عورت عام مجمع میں برہنہ سر آ جائے یا کوئی عورت اتنی تیز آواز بلند کرے کہ پڑوسی سن لے، تو اس پر اتنی سختی کی جاتی تھی کہ اس کے شوہر کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ اسے طلاق دے سکتا تھا۔ یعنی ول ڈورینٹ یعنی ایک امریکن ہسٹورین ہے، اس نے اس بات کو پیش کیا ہے کہ اتنا سخت تھا ان کا یہودیوں کا پردہ۔ ایک دوسری مثال دینا چاہوں گی کہ قدیم ایران میں، وہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں اسلام جب نہیں موجود تھا تو ان لوگوں میں پردہ اور حجاب کا کانسیپٹ کیا تھا، ان کا ماننا کیا تھا، ان کی سوچ کیا تھی، یہ تھی کہ ایک عورت جو ہے وہ مردوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کا بالکل ممانعت تھی، منع تھا، یعنی وہ بزنس نہیں کر سکتی، وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے مردوں کے ساتھ میں نہیں جا سکتی، ان کے درمیان نہیں جا سکتی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اگر شادی ہو جاتی تھی تو اس کے بعد وہ اپنے باپ اور اپنے بھائی کے سامنے بھی نہیں جا سکتی تھی، یعنی سوائے اپنے شوہر کے، یعنی انہیں بھی نامحرم کی لسٹ میں رکھ دیا جاتا تھا، یعنی اتنی سختی تھی۔ یہ دین اسلام سے پہلے کا، یہ پہلے کا، دوسرے قوموں میں پایا جاتا ہے یہ پردہ۔ اب جو مخالفین ہیں جن کے پاس یوں کہیں کہ علم شاید نہیں ہے، علم کی کمی ہے، تو وہ جاننے کی کوشش کریں۔ اسلام ہرگز یہ نہیں کہتا کہ ایک عورت گھر کی چار دیواری میں قید ہو کر کے رہ جائے، بلکہ اسلام نے بہت ہی آسانی کے ساتھ حجاب کی تعلیم دی ہے۔ اللہ کا یہ جو حکم جو واجب ہے یہ ہماری اسینشیل پریکٹس ہے، تو یہ اللہ نے بہت ہی آسانی، بہت سی رعایت کے ساتھ ہمیں عطا کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اہل ہند میں ہندوؤں کے درمیان بھی پردے کا رواج تھا، گھونگھٹ اس کی دلیل ہے۔ وہ آج بھی بہت سے ایسے صوبے ہیں گاؤں دیہات ہیں کہ جہاں پر گھونگھٹ جو کہیں بہت ہی زیادہ پرچلن میں ہے، پرچلت ہے، تو یہ چیزیں بھی ہم دیکھتے ہیں۔ تو اب جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ اس طرح کا پردہ کرایا جاتا رہا تو اسلام کے پردے کو، حجاب کو بھی اسی طرح سے دیکھا۔ لہٰذا اسلامک حجاب اس میں بہت سی رعایت ہے، اور بلکہ یوں کہیں کہ اسلام کے ماتحت جو حجاب کا حکم آیا ہے وہ عورت کو بہت ساری یہ کہیں کہ آسانی دینے کے لیے، اس کی زندگی کو دشوار کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس کی زندگی کو آسان سے آسان تر کرنے کے لیے ہے۔ تو یہ اسلام کا حجاب ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور تاریخ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں۔ جائزہ جی بہت بہت شکریہ آزمی آپا۔ مولانا صاحب آپ ہمیں بتائیے کہ ایسا کہا جاتا ہے قرآن میں نہ کہیں سر ڈھانکنے کے بارے میں نہ چہرہ ڈھانکنے کے بارے میں ایسی کوئی آیت ملتی نہیں ہے، تو پھر یہ چہرہ ڈھانکنا، سر ڈھانکنا آیا کہاں سے دین اسلام میں؟ اور اگر چہرہ ڈھانکنا ہے ہی نہیں تو پھر یہ رواج کیسے بن گیا؟ جی پہلی بات تو میں یہ واضح کر دوں، جو آپ نے یہ بات کہی کہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں سر ڈھانکنے کا حکم نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید نے حجاب سے متعلق حکم دیا ہے اور مکمل شکل میں دیا ہے۔ لیکن اس بات کو پیش کرنے سے پہلے میں آ جاؤں آپ کے سوال کے دوسرے حصے کی طرف کہ کیا یہ واقعاً اسلام کا حکم ہے کہ حجاب کیا جائے؟ اس سلسلے میں یہ بات عرض کر دوں کہ اگرچہ اسلام جس موقع کے اوپر عربستان میں آیا اس موقع پر وہاں یہ حجاب وہاں کی لیڈیز کے درمیان پایا جاتا تھا، یہ فیکٹ ہے۔ اور صرف ایسا نہیں ہے کہ لیڈیز میں، بلکہ وہاں مردوں کے درمیان بھی اپنے سر کو چھپانے کا رواج تھا۔ وہاں کی گرمی، وہاں کی شدت، وہاں کا موسم یا وہاں کا کلچر ایسا تھا کہ جس میں مرد اور عورت، ایون بچے بھی اپنے سر کو ڈھانک کے رہتے تھے۔ اسلام جب اس سرزمین پر آیا تو اب دو راستے تھے، یا تو اسلام سر ڈھانکنے سے متعلق حکم کو ہٹا لیتا یا پھر ان کے اس سر ڈھانکنے کے طریقہ کار کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اس کے لیے حکم دیتا۔ آپ واقف ہیں اس بات سے اور ہمارے ناظرین بھی واقف ہیں کہ اسلام کے بہت سے ایسے احکام ہیں کہ جو احکام
اسلام سے پہلے موجود تھے. اسلام نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور البتہ تھوڑا سا اس کے انداز کو، طریقہ کار کو بہتر بنا کر اسلام کا حصہ قرار دیا گیا. جیسے قرآن مجید نے بھی اس کو بیان کیا اور تاریخ بھی موجود ہے کہ اسلام کے آنے سے پہلے عربوں کے درمیان اسی خانہ کعبہ کے طواف کا تصور تھا. وہ آتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے. اسلام نے بھی اس طواف کو نہ صرف یہ کہ ایکسیپٹ کیا بلکہ اس کو عبادت کا حصہ بناتے ہوئے البتہ بہتر طریقے سے اسلام نے اس کو پیش کیا. ٹھیک یہی صورتحال اس حجاب سے متعلق بھی ہے کہ وہ حجاب جو اسلام کے آنے سے پہلے عربوں کے درمیان پایا جاتا تھا، اس حجاب کو اسلام نے ایکسیپٹ کیا اور پھر اس کو بہتر انداز سے اسلام نے اپنا حصہ قرار دیا. اب یہاں پر ان دا بریکٹ یہ بات میں عرض کر دوں کہ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ پھر یہ حجاب اسلام کا حصہ نہیں ہے، نہیں، بلکہ یہ پہلے سے اسلام کے اندر موجود تھا. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اسلام سے پہلے وہ ادیان جو اللہ کی بارگاہ سے، وہ دین جو اللہ کی طرف سے زمین پر آئے، ان دینوں میں بھی یہ حجاب پایا جاتا تھا. جیسا کہ ابھی ہماری سسٹر نے یہ بات کہی. اور البتہ تھوڑا سا ان لوگوں نے اپنے اس حجاب کو جو اللہ نے ان کے لیے حکم کے طور پہ رکھا تھا اس کو انہوں نے بدل دیا تھا. جیوز کے درمیان جو حجاب پایا جاتا تھا انہوں نے اس کو چینج کر دیا تھا. کرسچنز کے اندر بھی حجاب پایا جاتا تھا اور وہ حجاب اللہ کی طرف سے ان کے لیے قرار دیا گیا تھا، لیکن اس کو انہوں نے چینج کر دیا تھا. تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی نگاہ میں یہ حجاب دین کا پارٹ ہے، یہ کلچر کا حصہ نہیں ہے. اب آئیے میں آپ کو لے کے چلوں قرآن مجید نے اس سلسلے میں کیا حکم دیا ہے. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. قرآن مجید نے جلباب لفظ استعمال کیا ہے. جلباب کہتے ہیں اس چادر کو کہ جو انسان کو پوری طرح سے چھپا لے. یہ ڈکشنری میں ہے. جلباب اس چادر کو کہا جاتا ہے یا اس شیٹ کو کہا جاتا ہے کہ جو پورا بدن چھپا لے. اب اگر کوئی ایک انسان ہے کہ جو اس چادر کو تو اوڑھے لیکن اپنے شانے سے اوڑھنا شروع کرے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ پوری باڈی کو اس نے چھپا لیا. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ایسی چادر جو پورے بدن کو چھپا لے. تو اس کے معنی ہے کہ اس حکم میں سر کو بھی اللہ نے شامل کیا ہے. تو کیا چہرہ بھی شامل ہے اس میں؟ ابھی چہرے تک میں آ رہا ہوں، ابھی اس بات کو پہلے کلیئر کر لیا جائے. پھر اس کے بعد دوسرا حکم جو قرآن مجید میں آیا ہے وہ قرآن مجید کا حکم سورہ نور. ارشاد رب العزت ہے کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. خمر کہتے ہیں اس اسکارف کو کہ جسے باندھا جاتا ہے. اچھا آپ بتائیے اگر میں آپ سے اسکارف کہوں تو اسکارف کہاں باندھا جائے گا؟ سر پہ رکھا جائے گا اور گلے کے آس پاس کہیں باندھا جائے گا، ورنہ پاسبل ہی نہیں ہے. یہ اسکارف سر ہی پر رکھا جائے گا. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اپنے اس اسکارف کو، اپنے اس خمر کو اس طرح سے سر پہ رکھا جائے کہ جب یہ گلے تک پہنچے تو پھر یہ گلا اور سینہ دکھائی نہ دے. اس کے معنی ہے کہ یہاں پر سر کے چھپانے کا حکم اس آیے شریفہ کے اس لفظ کے اندر بھی پوشیدہ ہے. ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ اس زمانے میں سر کو چھپایا جاتا تھا اس لیے تاکہ سورج کی شعاؤں سے بچا جائے، گرمی سے بچا جائے. لہٰذا خواتین یہ کرتی تھیں، لیڈیز یہ کرتی تھیں کہ سر کے اوپر یہ اسکارف باندھ کر یہ کان کے پیچھے لے جا کر اس کو باندھ دیتی تھیں. نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ کان کھلے ہوتے تھے. اللہ نے اس کو بہتر بنانے کے لیے کہ تم گرمی سے بچنے کے لیے یہ کام نہ کرو بلکہ خدا کی رضایت کے لیے یہ کام کرو. اور کیسے کرو؟ تم سر بھی چھپاؤ، ساتھ ہی ساتھ کان بھی چھپا لو اور پھر اپنے گلے اور اپنے سینے کو بھی چھپا لو. تو اب اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ خود قرآن مجید نے اس سر کے چھپانے کا 2 جگہ واضح طور پر حکم دیا ہے. البتہ لفظ حکم پہ شاید آپ کو یہ اعتراض ہو کہ قرآن مجید نے حکم نہیں دیا ہے، نہیں، لیکن جس لفظ کو استعمال کیا وہ سر کے چھپانے کے لیے بھی بیان کرنے کا مکمل طور کے اوپر ذمہ دار ہو رہا ہے. آئیے میں آپ کو سیرت کی طرف لے کر چلوں. جیسا میں نے کہا تھا کہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے، قرآن مجید اور حیات پیغمبر کی جو سیرت اور سنت ہے.
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں، اسی مدینہ طیبہ میں جس موقع کے اوپر خواتین مسجد میں نماز کے لیے آتی تھیں، اس موقع پر بعض افراد، چونکہ ظاہر ہے کہ پردے کا وہ رواج تو نہیں ابھی شروع ہوا تھا، بعض افراد جن کے دلوں میں آج جیسے بعض اوقات ہوتا ہے کہ کچھ لوگ شرارت کرتے ہیں، اس طرح سے کچھ ایسے چوراہے پہ کھڑے ہوئے افراد اس زمانے میں بھی ہوتے تھے کہ جو لیڈیز گزر رہی ہیں تو ان کو ستانا، ان پہ ٹونٹ کرنا. اس طرح کے جب عمل کو رسالت مآب تک پہنچایا گیا اور بتایا گیا کہ اس طرح سے ہو رہا ہے، تو رسالت مآب نے انتظار فرمایا. اللہ کی طرف سے جب یہ حکم آیا، اس میں اسی لیے اگر آپ دیکھیے تو یہ ہے کہ قل یا ایھا النبی، قل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے. کس سے کہتی؟ لازواجک، اپنی وائف سے، وبناتک، اپنی امت کی بیٹیوں سے، والنساء المؤمنین، اور ان تمام عورتوں سے جو مؤمنین کے گھروں میں زندگی گزار رہی ہیں، کہ اب جب وہ باہر آئیں تو اپنے سر سے لے کے پیر تک اپنے بدن کو چھپا کر باہر آئیں. یہ آیہ شریفہ جب حیات پیغمبر میں سامنے آئی تو اب اس کی بنا پر سارے اصحاب، حتیٰ ازواج پیغمبر، حتیٰ رسالت مآب کے خاندان کی خواتین، یہ سب جب اب باہر نکل رہی ہیں اور مسجد آ رہی ہیں تو انہوں نے چادر کے ذریعے سے اپنے پورے بدن کو چھپایا. اب اگر رسالت مآب اس آیہ شریفہ سے وہ معنی جو امت سمجھ رہی تھی نہ سمجھ رہے ہوتے تو آپ فرماتے کہ نہیں، حجاب ایسے نہیں کرنا ہے، اللہ نے کچھ اور فرمایا ہے. آپ کا خاموش رہنا اور اس طرح سے لوگوں کا، یہ خواتین کا عمل کرنا اور آپ کا اس کے مقابل خاموش رہنا، اس بات کی دلیل ہے کہ جو بات اس آیت سے امت سمجھ رہی تھی، رسول اللہ کے خاموشی کی بنا پہ سمجھ میں آئے کہ یہی اللہ کی بھی منشا ہے، اللہ بھی یہی ان خواتین سے چاہ رہا تھا. تو یہاں پر ایک چیز تو میں اور واضح کر دوں آپ کے لیے کہ اسلام کی نگاہ میں حجاب پابندی نہیں ہے، یہ حجاب اللہ کی عبادت ہے، یہ حجاب اللہ کی رضایت اور خوشنودی کا سبب ہے، اور اس کے اپنے اسباب ہیں، ریزن ہیں کہ جو انشاءاللہ اگر موقع ملا تو میں ضرور اس کے سلسلے میں عرض کروں گا. جیسے آپ نے دھوپ کے بارے میں کہا، آج بھی ہم دیکھتے ہیں کئی لڑکیاں جو اسکوٹر پہ جاتی ہیں وہ فل سلیوز پہنتی ہیں اور چہرہ اور پورا اسٹول سے سر سب ڈھانک لیتی ہیں کیونکہ پلیوشن ہے اور دھوپ ہے، لیکن وہیں جب حجاب کا نام آ جاتا ہے تو وہاں لوگوں کو مسئلہ ہو جاتا ہے. بالکل بالکل، جیسے ابھی ہم نے دیکھا اسی کورونا کے پیریڈ میں جس موقع کے اوپر ہم لوگ سبھی گھروں سے نکل رہے تھے، ہم سب کے چہرے چھپے ہوتے تھے، ہم سب کا بدن ڈھکا ہوتا تھا، پوری طرح سے وہی طریقہ کار جو ایک خاتون سے اسلام چاہ رہا ہے. اور اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اسلام یہ حجاب کے ذریعے سے خواتین کو پابند نہیں بنا رہا ہے بلکہ معاشرے کی مصیبتوں اور مشکلات سے بچا رہا ہے. یہ اصل اسلام کا مقصد تھا. جی عظمی آپا، آج ہم ایک اسمارٹ ایج میں جی رہے ہیں. ہم دیکھیں تو جو عورتیں ہیں وہ دنیا جیت رہی ہیں، پائلٹس، ڈاکٹرز، لائرز، انجینئرز، مطلب یو نیم دا فیلڈ اینڈ دے آر دیر. تب جب ہم ایسی خواتین کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں وہ ڈریس اپ کرتی ہیں، وہ یونیفارمس پہنتی ہیں، وہ بہت اسمارٹ لگتی ہیں، لیکن وہیں جو مسلمان خواتین ہیں ان کو حجاب کہا جاتا ہے کہ آپ حجاب پہنیں. کیا یہ ان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے؟ کیوں؟ یا تو پھر ہم ایسے پروفیشن میں جائیں نہ ایسے پروفیشن کا انتخاب نہیں کریں کیونکہ ہمیں تو حجاب میں رہنا ہے. یہ سوال اکثر اٹھتا ہے اور عورتوں کے درمیان یہ سوال ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھیے آپ کو قید کیا جا رہا ہے، اتنے اچھے اچھے پروفیشن ہیں، آپ کتنا کچھ اچیو کر سکتی ہیں، لیکن پھر بھی آپ اپنی لائف میں پیچھے رہ جا رہی ہیں اس حجاب کی بنا پر، کیونکہ اسلام آپ کو حجاب کے نام پر قید کر رہا ہے. دراصل قید کا نام حجاب نہیں ہے بلکہ حجاب تو اس قید سے آزادی کا نام ہے کہ بھئی ہم اگر اپنے گھر میں ہیں تو ہمارے محرم ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے والد ہیں، بھائی ہیں، تو ان کے سامنے حجاب کرنے کی کوئی ہمیں ضرورت نہیں ہے. لیکن جب ہم نامحرم کے درمیان جاتے ہیں یا ہم اپنے گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو اب ہم گھر کی چار دیواری میں قید ہو کر نہ رہ جائیں. اس لیے اسلام نے ہمیں ایک بہترین راستہ بتایا کہ حجاب اختیار کر کے گھر سے باہر جائیں، اس کے بعد جس فیلڈ میں جانا چاہتی ہیں، تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں حاصل کریں، پائلٹ بننا ہے بنیں، ڈاکٹر بننا ہے بنیں، لائر بننا ہے بنیں، سائنٹسٹ بننا چاہتی بنیں، IAS IPS، ہر ایک چیز، ہر وہ پیشہ یا وہ پروفیشن جو اسلام سے خارج نہیں ہے اس کی اجازت اسلام دے رہا ہے کہ حجاب کے ساتھ گھر سے آپ اپنے باہر نکلیں. تو یہ دیکھا جائے تو دراصل واضح طور پر ایک آزادی کا نام ہے حجاب، کہ جو ہمیں گھر سے باہر نکل کر کے اچیو کرنے کے لیے ہمیں انسپائر کر رہا ہے. اور یہ اس کی مثالیں بھی موجود ہیں
کہ باقاعدہ تاریخ میں اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں تو رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی عورتوں کو ان کی جو بھی امور ہیں انہیں انجام دہی کے لیے اجازت دے رکھی تھی کہ وہ حجاب کے ساتھ اپنے امور کو انجام دے سکتی ہیں، باقاعدہ انہیں اجازت تھی۔ اور آج بھی ہم دیکھیں تو بہت سی ایسی مسلم خواتین ہیں جنہوں نے حجاب کے ساتھ ساتھ بہت کچھ اپنی لائف میں اچیو کیا ہے، اور وہ زمانے کے لیے ایک کہیں بہت بہترین مثال پیش کر رہی ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں حجاب کے ساتھ کیسے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، کیسے ایک اچھے پروفیشن پر پہنچ سکتے ہیں، تو ان کے لیے میں چند نام لینا چاہوں گی کہ فاطمہ الفہری، یہ ایک ینگ پرنسس تھی موروکو کی، اور یہ 9th سینچری میں انہوں نے موروکو میں ایک یونیورسٹی بنائی اور ڈگری دینے والی پہلی یونیورسٹی انہوں نے وہاں پر اسٹیبلش کی تھی۔ اور فاطمہ الفہری، اور پھر بعد میں ان کی بہن مریم الفہری نے وہاں پر ایک مسجد بھی بنوائی تھی جسے یونیورسٹی اور اس مسجد کو بعد میں ایک ساتھ کر کے پورا ایک کیمپس یونیورسٹی کا بنایا گیا۔ اور حجاب کے ساتھ میں اگر آج بھی میں نے نام بتایا ہے، اگر اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں لوگ تو دیکھیں نیٹ وغیرہ پر ان کی تصویر با حجاب ملتی ہے کہ یہ 9th سینچری میں لیکن حجاب کے ساتھ اور ایک یونیورسٹی بنا رہی ہیں، اور وہ یونیورسٹی جو کہ آج اس کی لائبریری سب سے پرانی لائبریری میں مانی جاتی ہے، یونیورسٹی آف القروین جسے کہا جاتا ہے۔ اور وہاں پر اس لائبریری میں آج بھی 4000 ایسی کتابیں ہیں جو ہاتھ سے لکھی ہوئی، یعنی ہینڈ ریٹن، پرنٹڈ نہیں ہے، ہینڈ ریٹن کتابیں ہیں۔ تو یعنی آپ اندازہ کریں کہ اتنی بہت بڑا اچیومنٹ تھا، لیکن حجاب کو انہوں نے ترک نہیں کیا حجاب کے ساتھ۔ دوسری مثال ایک دینا چاہوں گی کہ تہانی امیر کی واشنگٹن ڈی سی میں رہتی ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ ایسے وہاں پر اتنا زیادہ ماڈرن کلچر ہے تو وہاں پر کیسے ہم پریکٹس کر سکتے ہیں حجاب کو، تو واشنگٹن ڈی سی میں رہتی ہیں اور وہاں پر وہ ورکنگ ایٹ ناسا، شی از ورکنگ ایٹ ناسا۔ تو اب اندازہ کریں کہ اور وہ بھی حجاب کے ساتھ، یعنی کہ انہوں نے حجاب کو اتار کر رکھ دیا اور پھر انہوں نے اس فیلڈ میں آگے قدم رکھا، اور حجاب کے ساتھ ساتھ وہ آگے بڑھتی رہی ہیں۔ اور ایک مثال شہناز لگھاری کی، پائلٹ، یہ پاکستان سے ان کا تعلق ہے، اور انہوں نے بھی حجاب میں رہ کر بہت سی دشواریاں آئیں، لیکن چونکہ یہ اپنے مقصد میں آگے بڑھنے کا بہت جذبہ رکھتی تھیں، اپنے حجاب کے ساتھ انہوں نے لوگوں کی اس فکر کو غلط ثابت کر دیا کہ حجاب کے ساتھ آگے نہیں بڑھا جا سکتا، جو لوگ یہ کہتے تھے۔ لیکن آپ پاکستان میں تو جاب مل سکتی ہے حجاب کے ساتھ، یا دوسرے ملکوں میں کیا ہو؟ لیکن پائلٹ کی جاب غور کریں تو صرف وہ فقط وہیں تک تو محدود نہیں ہے، بھائی پائلٹ ہیں تو انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا بھی ہے، بہت سے لوگوں سے ملنا بھی ہے، تو یہ تمام چیزیں لیکن حجاب کے ساتھ وہ کر رہی ہیں، حجاب کو ترک کر کے نہیں کیا ہے۔ ایک اور مثال ہمارے ہندوستان کی ریحانہ بشیر کی دینا چاہوں گی، پنچ جموں کشمیر سے ان کا تعلق، حجاب کے ساتھ IAS کے لیے انہوں نے کوالیفائی کیا تھا۔ ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں تاریخ میں کہ جہاں پر ہم تاریخ میں بھی اور آج کے اس کرنٹ ایرا میں بھی یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی مثالیں ہمارے ساتھ کہ حجاب کے ساتھ ساتھ اپنے گول کو اچیو کیا ہے، جو پروفیشن کو پسند کرتی تھیں اس میں آگے بڑھی ہیں، اور اس کے ذریعے بلکہ بہت ہی آسانی کے ساتھ، کیونکہ ان کا فوکس ان کے ٹارگٹ پر تھا، ان کا اس پروفیشن سے جس سے محبت تھی اس کی طرف پوری توجہ تھی، انہیں اس طرف ذہن نہیں بھٹک رہا ہے کہ ہم بے حجاب ہیں تو خود کو بھی کور کرنا ہے، لوگوں سے بچانا بھی ہے۔ حجاب کے ساتھ پوری پروٹیکشن کے ساتھ ایک عورت باہر نکلتی ہے اور پھر وہ تعلیم یافتہ ہوتی ہے۔ میں یہاں پر ایک بات اور کہنا چاہوں گی کہ آج جو حجاب سے پریشانی ہے وہ یہی وجہ ہے کہ حجاب دراصل عورت کو آزادی دے رہا ہے، علم حاصل کرنے کی آزادی، اپنے من پسند پروفیشن کو چوز کرنے کی، اس میں آگے بڑھنے کی آزادی۔ نہیں چاہتا کہ مسلم خاتون اس مقام پر، اس بلندی پر پہنچے، وہ روکنا چاہتا ہے، اس لیے حجاب پر وار کیا جاتا ہے کہ حجاب ہی ان کا چھین لیا جائے تو یہ قید ہو کر گھر میں رہ جائیں گی۔ اس لیے ان لوگوں کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے، ان مسلمان عورتوں کو جو مخالف ہو کر کے اپنے اسٹیٹمنٹ دیتی ہیں، اس طرح کی باتیں کرتی ہیں، کہ دراصل یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا نقصان، ایک گھاٹے کا سودا ہے کہ جو ہم انڈائریکٹلی کہیں کہ دوسرے مسلمانوں کے لیے، عورتوں کے لیے حجاب کے خلاف جا کر کرتے ہیں۔ جی جی بالکل۔ مولانا صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کے لیے جس طرح سختی سے قانون آیا ہے، اگر اتنی سختی سے مردوں کے لیے قانون آتا حجاب کا، تو آپ کو نہیں لگتا کہ زیادہ آسانیاں ہوتی؟ کیونکہ تاریخ گواہ ہے
جتنا مردوں نے مشکل کیا ہے عورتوں کا جینا اتنا کسی اور نے نہیں کیا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا جتنا عذاب اور جتنا اس سے ڈرایا عورتوں کو گیا ہے مردوں کو اتنا ڈرایا جاتا تو آج سیناریو کچھ اور ہوتا؟ پہلی بات تو میں یہ واضح کر دوں کہ اللہ رب العزت نے صرف خواتین کی ہی ذمہ داری یہ نہیں قرار دی ہے کہ وہ حجاب کریں، بلکہ مردوں پر بھی ذمہ داری رکھی ہے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو سنبھال کر رکھیں. میں یہ بات پیش کر دوں آپ کی خدمت میں کہ دیکھیے حجاب دو طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ انسان اپنے بدن کو اپنے جسم کو چھپا کر رکھے، دوسرے یہ کہ اپنی نگاہوں کو سنبھال کر رکھے. یہ دو طریقے ہیں. اور اسی لیے آپ کو شاید تعجب ہوگا بھی جس آیت شریفہ کو میں نے سورہ نور کی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا وہ آیت نمبر 31 ہے. یہ خواتین کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ اپنے سر، اپنی گردن اور اپنے سینے کو چھپا کر رکھیں، لیکن یہ آیت نمبر 31 ہے. مردوں کو آیت نمبر 30 یعنی اس سے جسٹ پہلے حکم دیا ہے اللہ نے کہ وہ پردہ کریں اپنی آنکھوں کا. اور قرآن مجید کہہ رہا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے پیغمبر آپ لوگوں تک، مردوں تک یہ بات پہنچا دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو سنبھال کر رکھیں، یغضوا بند کر کے رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اور اپنے جسم کو بھی ڈھانک کر رکھیں. وہ جگہ کہ جن جگہوں کو انسان فساد کے بچنے کے لیے چھپا کر رکھنا ضروری، قرآن پہلے مردوں کو حکم دے رہا ہے. پہلی ذمہ داری مردوں کی ہے کہ وہ اپنے جسم کو اور اپنی آنکھ کو سنبھال کر رکھیں. اور اس کے بعد اگلی آیت شریفہ میں قرآن مجید کہتا ہے کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے پیغمبر اب آپ ان خواتین سے بھی کہیے کہ اپنی آنکھوں کو سنبھال کر رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور اپنے جسم کو بھی سنبھال کے رکھیں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور پھر اس کی آیت شریفہ کہ اپنے بدن کی زینت کو لوگوں کے سامنے پیش نہ کریں. یہاں پر ایک چیز میں واضح کر دوں جو آپ کے سوال سے ذرا سا اشارتاً سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ شاید یہ بھی کہنا چاہ رہی تھی کہ کیوں نہیں اللہ رب العزت نے مردوں پر پابندی کے ساتھ ساتھ ان کو عذاب سے بھی نہیں ڈرایا، جبکہ یہ حقیقت ہے کہ جو خواتین کے بدن دکھانے پر عذاب اللہ کرنے والا ہے اس سے زیادہ سخت سزا ان مردوں کی ہے کہ جن مردوں نے اللہ کی اس نیک مخلوق کی توہین کی، جسارتیں کی، ان کو ستایا. جیسے آپ نے کہا کہ مردوں نے سب سے زیادہ ستایا ہے، ان مردوں نے اگر خواتین کو ستایا تو ان کی سزا زیادہ ہے بنسبت ان خواتین کے کہ جن کی طرف سے کوئی تکلیف کسی مرد کو پہنچی ہو. لیکن یہاں پر ایک چیز میں یہ عرض کر دوں، جیسا کہ ہماری بہن نے بہت اچھی بات کہی کہ آج دنیا میں ہر جگہ خواتین آگے بڑھ رہی ہیں اور اچھے سے اچھے انداز سے خدمتیں انجام دے رہی ہیں. حتیٰ ہمارے اسی شہر ممبئی میں ایک عالم دین ہے جو ہمارے دوستوں میں بھی ہیں، خود ان کی بیٹی پائلٹ ہے جو حجاب کے ساتھ جاتی ہیں فلائٹس لے کر. ایک بات اور میں اس سلسلے میں عرض کر دوں کہ دیکھیے پردہ کس چیز کی راہ میں حائل ہو سکتا ہے؟ آپ بتا دیجئے، کوئی ایسا کام بتا دیجئے کہ جس کام میں جو اسلامی حجاب ہے وہ رکاوٹ بن جائے. جس بھی کام کی آپ بات کہیں، دیکھیے سوسائٹی کا کلچر ایک الگ بات ہے، کلچر ہمیں کسی موقع کے اوپر روک دے وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن جتنے بھی اچھے کام دنیا میں سمجھے جاتے ہیں ان کاموں کی راہ میں یہ حجاب رکاوٹ کبھی نہیں بنے گا. آپ لوکل ٹرین میں اگر سفر کر رہی ہیں حجاب سے کیا ربط ہے اس کا؟ آپ ٹیکسی میں بیٹھی ہیں حجاب سے کیا ربط ہے؟ آپ کسی آفس میں جاب کر رہی ہیں حجاب سے کیا ربط ہے؟ آپ کسی اسکول میں ٹیچنگ کر رہی ہیں حجاب سے، کسی بھی چیز کا حجاب سے ٹکراؤ نہیں ہے. اسلام نے اس حجاب کا کانسیپٹ پیش کیا ہے کہ جس حجاب کے ساتھ دنیا کے سارے اچھے کام کیے جا سکتے ہیں، حجاب رکاوٹ نہیں بنے گا. اور اسی لیے خواتین کو پروردگار نے حجاب کے ساتھ رہتے ہوئے سارے کام کرنے کی اجازت دی. آپ کی ساری گفتگو میں سب سے اچھی بات تو مجھے یہی لگی کہ ٹھیک ہے مردوں کے لیے ہم انہیں سب کو قانون بتا سکتے ہیں اور آج بھی کتنے قانون ایسے موجود ہیں جو انہیں روکیں، لیکن پھر بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ سارے مردوں کی فکر تو نہیں بدلتی، ان کے اندر کہیں نہ کہیں شیطنت پائی جاتی ہے جس سے ہم خود کو محفوظ کر لیتے ہیں. عظمی آپا آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جیسے حدیثوں میں لباس ملتا ہے تو ویسا لباس اب ہم آج جیسے میٹرو سٹیز میں رہتے ہیں، اب اگر آپ ایران عراق بھی چلے جائیں
تو وہاں پر بھی کچھ ہولی سٹیز یعنی مشہد ہو گئی، قم ہو گئی یا کربلا، ان کے علاوہ وہاں پر بھی مکمل حجاب ملتا نہیں ہے. یعنی جو چادر اور نقاب کا جس طرح سے ابھی آقا نے بتایا کہ ٹرین میں کیا مسئلہ ہے، لیکن اصل میں ہم لیڈیز جاتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چادر پہن کے پیر نہ پھنس جائے یا کچھ اور، تو ہم کیسے پریکٹس کر سکتے ہیں وہ حجاب جو حدیثوں میں بتایا ہے؟ جیسے ابھی مولانا صاحب نے جلباب کا بھی کہا کہ سر سے پیر تک ڈھاکا ہو. خیر، جیسا کہ ابھی آپ نے سوال کیا ہے تو اس کے جواب میں سب سے پہلے اس بات کو عرض کرنا چاہوں گی کہ حجاب کو لے کر اکثر جو سوال اٹھتے ہیں ذہنوں میں کہ ہم حجاب کو پریکٹس کر سکتے ہیں کہ نہیں، ہمارا معاملہ کالج کا ہے، اسکول کا ہے، یا سفر کا ہے، یا ہمارا ملک ایسا ہے کہ وہاں پر آسان ہے، وغیرہ وغیرہ تمام سوالات. تو اس سے پہلے جاننا ضروری یہ ہے کہ اسلام میں حجاب کا اصول کیا ہے، کیا شرطیں ہیں. وہ چیزیں اگر کلیئر ہو جائیں تو بہت سے سوالوں کے جواب ہمیں خود بخود مل جائیں گے. کہ اگر ہم دیکھیں اسلام ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ حجاب کیسا ہونا چاہیے، کچھ چیزیں ہیں جو بہت زیادہ ضروری ہیں، خیال رکھنے والی ہیں کہ ہمارا حجاب جو ہم اختیار کر رہے ہیں وہ ٹائٹ نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ ہمارے جسم کی نشو و نما پتہ چلے، یعنی لوز ہونا چاہیے ہمارا حجاب. اب وہ چادر کی شکل میں ہو، عبایا ہو، برقع ہو، جس شکل میں بھی ہو، لیکن لوز ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہونا چاہیے. آج کل بہت زیادہ جی اس طرح سے ہے کہ ٹرانسپیرنٹ عبایا یا نقاب وغیرہ کہ ہاں لوز تو کرا دیا، یہ شرط پوری کر دی، لیکن ٹرانسپیرنٹ ہے کہ اس کے ذریعے سے بھی وہ حجاب کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو رہا ہے. پھر تیسری چیز ہے کہ مردوں کے جیسا لباس نہ ہو، یہ نہ ٹراؤزر وغیرہ پہن کر کے اور ٹی شرٹ پہن کر اوپر سے صرف ہیڈ کور کرنے کے لیے ہم نے ریپ کر لیا ہے، کیونکہ وہ ریپ کرنا ہی کہیں گے، کیونکہ بقیہ جسم کے کو چھپانے کے لیے ہم نے غور نہیں کیا. تو یہ چیز. اگلی چیز جو ہمیں دھیان رکھنی کہ ایسا نہ ہو حجاب کہ جو اٹریکشن کا باعث بنے. یعنی مثال کے طور پر کچھ ایسے کلرز ہیں کہ نیون کلرز ہیں، بہت زیادہ بھڑکاؤ کلرز ہیں کہ جو نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ اٹریکٹ ہو کر اس طرف دیکھ رہے ہیں، اور جو بھدا بھی لگ رہا ہے، اچھا بھی نہیں لگ رہا، لوگ حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. تو اب ان چیزوں کی طرف بھی ہمیں توجہ دینی ہے کہ ہمارا حجاب ایسا نہ ہونے پائے. حجاب پر کہ ہاں یہ اس طرح کی چیزیں بھی انہوں نے لگائی ہیں. تو حجاب کا مقصد جو ہے کہ ان اصولوں کو جب دھیان رکھا جائے تو اب آپ کے لیے آسانی ہے. اب اسکول، کالج، سفر یا جو بھی معاملہ ہے، آپ چاہیں تو عبایا اوڑھیں، برقع یا چادر، جو بھی آپ کے حالات جو چل رہے ہیں یا جو بھی آپ کا ماحول ہے اس کے اعتبار سے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بڑا مسئلہ ہے، بڑا مشکل ہے، ایک ایسی خاتون کہ آج کل کا ہی دور ہے، کوئی بہت سالوں پہلے کی بات نہیں ہے، کہ جن کا نام ڈاکٹر روشن جہاں شیخ ہے. اور ڈاکٹر روشن جہاں شیخ کی مثال میں اس لیے دینا چاہوں گی کیونکہ یہ 89% ڈسیبلڈ ہیں. ان کے ایک ٹرین ایکسیڈنٹ میں دونوں پیر کٹ گئے تھے. یہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھیں اور یہ ایک اچھے مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں. ممبئی سے، جوگیشوری سے ان کا تعلق تھا. ان کا کالج دور تھا. یہ حجاب کے ساتھ جاتی تھی. ایک ایسا حادثہ ہو گیا کہ دونوں پیر کٹ گئے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ چاہتی ہیں ڈاکٹر بننا. اس معاملے میں یہ رکاوٹ حجاب بننے نہ پایا. اپنے حجاب کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں نے انہیں ڈی موٹیویٹ کیا کہ کیسے کر پاؤ گی، پیر بھی نہیں ہے، اوپر سے تم اتنا حجاب کر کے اپنے آپ کو کور کر کے نکلتی ہو، اب تو پیر بھی نہیں ہے، کیسے جا پاؤ گی. وہ ٹرین میں سفر کرتی اس حجاب کے ساتھ، اور یہاں تک کہ انہوں نے 2016 میں MBBS اپنا کمپلیٹ کیا، اور آج بھی وہ KEM ہاسپٹل کے میڈیکل کالج سے MD کر رہی ہیں. یعنی کہ حجاب کہیں پر رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ ان کو موٹیویشنل اسپیکر کے طور پر انوائٹ بھی کیا جاتا ہے، بہت انہیں ایوارڈز بھی ملے ہیں. تو حجاب جہاں بھی جاتی ہیں خدا کا شکر کر کے اپنی بات کا آغاز کرتی ہیں اور حجاب کے ساتھ جاتی ہیں. یعنی اس بات کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ حجاب کہیں پر بھی رکاوٹ نہیں ہے. ہمارے لیے رعایت اللہ نے دی، جو شرطیں بتائی گئی ان کا خیال رکھ کر کے ہم چوز کر سکتے ہیں کہ نقاب، برقع، عبایا، چادر کیا ہمیں آسانی ہے ہمیں اپنی زندگی کے اعتبار سے. جی مولانا صاحب، آزمی آپا نے ابھی جیسے کئی سارے نام گنوائے کہ اتنے سارے حجاب ملتے ہیں، وہیں ہم دیکھیں اصل اسلامک حجاب تو ہم جانتے ہی نہیں، کیونکہ ظاہر ہے ہم اس دور میں تھے ہی نہیں. آج ہم کو جو حجاب ملتے ہیں، افریقی حجاب، کیونکہ جیسے دیکھیں بہت کلرفل حجاب ہوتے ہیں ان کے، یوروپین میں الگ طریقے کے ہوتے ہیں، US میں الگ ہوتے ہیں، پھر ایران، عراق میں الگ ہوتے ہیں، طالبانی، افغانی، مطلب نہ جانے کتنے ٹائپ کے حجاب ملتے ہیں. تو اب ہم کیسے جانیں کہ اصل حجاب کیا ہے اور اسے کس طرح پریکٹس کر سکتے ہیں؟ جی، آپ نے اچھی بات کہی کہ اتنی زیادہ ویرائٹیز ہیں کہ ان کے درمیان چوز کرنا کہ کون سا حجاب کیا جائے، صحیح کون سا حجاب ہے.
ہماری سسٹر نے جو ابھی باتیں کہیں وہ بالکل وہ 5 شرطیں جو کسی بھی حجاب کے لیے ضروری ہیں، اگر وہ شرطیں پائی جا رہی ہیں تو یہ بدن کو چھپانے والا کپڑا، بدن کو چھپانے والا لباس ہونا ضروری ہے۔ اب وہ کس طرح کا ہو، کس کیٹیگری کو ہو، کس رنگ کا ہو، اس کی بحث اسلام میں نہیں ہے۔ میں یہاں پر یہ بات کلیئر کر دوں، دیکھیے ساری خواتین ایک جیسی ذمہ داریاں نہیں رکھتی ہیں۔ کچھ ایسی خواتین ہیں کہ جن کو اسکول کالج جانا ہے، کچھ ایسی خواتین ہیں کہ جن کو اپنی کالج کی لائف کو مکمل کرنے کے بعد مثلاً فیملی میں اتنی زیادہ ذمہ داریاں ہیں کہ ان کو باہر نکلنے کا ٹائم ہی نہیں مل پائے گا، کچھ ایسی ہیں کہ جو باہر جا کے جاب بھی کر رہی ہیں، کچھ ایسی ہیں کہ جو جاب کی دنیا میں بھی کچھ ایسی ذمہ داریاں ہیں کہ جن ذمہ داریوں میں انہیں پبلک کے بیچ میں زیادہ رہنا پڑتا ہے۔ یہ جو الگ الگ طرح کے، البتہ آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 110 یا 120 افراد ہیں صبح سے لے کے رات تک کہ جن سے ہم لوگ نارملی ملاقات کرتے ہیں یا جن کو دیکھتے ہیں یا وہ ہم کو دیکھتے ہیں۔ ان کے درمیان بھی کم از کم 25-26 ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جن سے باقاعدہ روبرو ہو کر ہماری ملاقات ہوتی ہے۔ تو بس اب اگر ان کے درمیان ہم موجود ہیں تو اب اگر ایک خاتون ہے کہ جس کو صرف بازار تک جانا ہے، سامان لے کے واپس آ جانا ہے، اب ضروری نہیں کہ اس کا حجاب ویسا ہی ہو کہ جیسا حجاب ایک جاب کر کے آفس جانے والی خاتون کا ہوتا ہے، یا اس خاتون کے جیسا ہو کہ جو مثلا ایک پائلٹ ہے یا ایک پی آر او ہے، اس کے حجاب کا طریقہ الگ ہو سکتا ہے، اس کے رہن سہن کا طریقہ اس کے حجاب کو معین کرے گا، اس کی ذمہ داریاں اس کے حجاب کو معین کریں گی۔ لیکن ان سب کے درمیان جو اصل چیز ہے وہ یہی ہے، ایسا حجاب ہو کہ جو اس کے بدن کو چھپا لے، ایسا حجاب ہو کہ جس حجاب کی بنا پر دوسروں کی طرف سے مشکلات اس کی لائف میں پیدا نہ ہونے پائیں۔ یہ اصل چیز ہے۔ عظمی آپا، آپ سے پوچھنا چاہیں گے، آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو مشابہت ہے وہ کبھی لالی پاپ سے دی جا رہی ہے، کبھی فون سے، کبھی کسی زیورات سے ہمیں ملایا جا رہا ہے کہ دیکھو ان کو اس طرح سے رکھو گے تو یہ سیف رہیں گے۔ لیکن ایک بیسک چیز جو یہاں پر ہے وہ یہ کہ یہ سب نان لیونگ تھنگز ہیں، یعنی یہ جذبات نہیں رکھتے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب زیور تو نہیں کہہ سکتا نا کہ مجھے اس طرح سجا کے رکھو، اس طرح چھپا کے رکھو۔ وہیں ہم جو ہیں خواتین ہیں، یا چلے اپنی بھی بات کریں، جب ہم لوگ ہیں جذبات رکھتے ہیں، اب جب ہم تیار ہوتے ہیں، دوسری لڑکیوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ تیار ہو کے اتنی اچھی لگ رہی ہیں، اور پھر ہم اپنے آپ کو ڈھاک چھپا لیں تو ہمیں یہ ان کو دیکھ کے احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنے اچھے لگ رہے ہیں، ہم اس طرح سے نہیں نکل سکتے۔ تو ایسے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ کیونکہ آف کورس ہماری فیلنگز ہے، ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہم اچھے کپڑے پہنے، باہر نکلے، ڈریس اپ کریں۔ آپ کے سوال میں ہی جواب چھپا ہوا ہے کہ آپ نے کہا عورتیں جذبات رکھتی ہیں۔ بے شک عورتیں جذبات رکھتی ہیں اور عقل بھی رکھتی ہیں۔ ان کی طرف اٹھنے والی اچھی بری نگاہ کو وہ بخوبی پہچانتی ہیں۔ ایک عورت بہت اچھی طرح سے پہچانتی کہ اس کی طرف جو نگاہ اٹھ رہی ہے وہ کس انداز میں اٹھ رہی ہے، کیسی نگاہ ہے۔ تو جب وہ جذبات بھی رکھتی ہے، خدا نے اسے عقل بھی دیا ہے، عقل بھی رکھتی ہے، تو وہ اپنے لیے ایسا نقصان کا سودا نہیں کرے گی۔ میں ایک مثال دینا چاہوں گی تاکہ بات ذرا واضح ہو جائے۔ یہ جو عورتیں، جو خواتین حجاب نہیں کرتی، اکثر ہم نے اپنی زندگی میں اس بات کو نوٹس کیا ہوگا، مشاہدہ کیا ہوگا کہ جو حجاب نہیں کرتی ہیں، باہر نکلتی ہیں، مثلاً بس میں نکلی یا سڑک پر جا رہی ہیں، حجاب نہیں کرتی ہیں، یا بس اسٹاپ پر کھڑی ہیں، ٹھیک ہے، اور جسم کا کوئی حصہ مثلاً شارٹ سلیوز ہیں اس طرح سے یا کچھ، تو اب اگر کوئی ایسا ہے کہ کوئی ایسا مرد جو اسے گھور رہا ہے، اس کی غلط نگاہ اس پر ہے، جب اس لڑکی کو یا اس عورت کو یہ پتہ چلتا ہے جو بے حجاب اس طرح سے نکلی ہوئی ہے، تو جب وہ اسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی اسے اسٹیئر کر رہا ہے، کوئی اسے دیکھ رہا ہے، گھور رہا ہے، تو وہ کیا کرتی ہے، جو بھی اس کے پاس اگر بیگ ہے یا دوپٹہ ہے تو تھوڑا اپنے آپ کو سمیٹنا شروع کرتی ہے، کور کرنے لگتی ہے، کیونکہ اس کو یہ احساس ہے نا کہ میری اس چیز پر اس کی نگاہ نہیں پڑنی چاہیے۔ پروردگار عالم نے، اللہ وحدہ لا شریک نے، خداوند عالم نے ہمیں بہترین اصول دیا کہ ہم اس موقع کا انتظار کیوں کریں کہ کوئی ہمیں دیکھے اس کے بعد ہم کور کریں۔ ہم اپنے گھر سے ہی کیوں نہ اس طرح سے نکلیں کہ اپنے آپ کو اس طرح سے بنا کر نکلیں کہ وہ نگاہیں جو اٹھ رہی ہیں اٹھیں تو، لیکن وہ ہم تک پہنچنے ہی نہ پائیں۔ ایک شیلڈ ہے ہمارے پاس، ایک بیریئر، جیسے کہ آقا نے آغاز میں ہی بہت خوبصورتی سے سمجھایا کہ ایک بیریئر کی طرح وہ کام کرتا ہوا حجاب نظر آتا ہے کہ وہ جو غلط نگاہیں اٹھ رہی ہیں وہ ہم تک پہنچنے ہی نہیں پائیں گے کیونکہ ہم باحجاب ہیں۔ اور جہاں تک بات سجنے سورنے کی ہے تو اجازت اسلام نے محرم کے سامنے آپ
سج کر سور کر اچھے بن کر جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اب غیروں کے درمیان جانا، نامحرموں کے درمیان اپنے آپ کو آراستہ کر کے جانا تو پھر بہت سے فتنے فساد اٹھتے ہیں۔ لہٰذا اب ہمارے لیے راستہ اللہ نے بہترین دیا کہ اپنی پروٹیکشن کے ساتھ آپ باہر نکلیے اور اس کے بعد آزادی کو اپنے انجوائے کیجیے۔ اب دیکھیے ہمیں کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو میک اپ لگانا جائز نہیں ہے، عورتوں کو پرفیوم لگانا جائز نہیں ہے، ساتھ ہی ساتھ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جب کسی سے بات بھی کریں، کیونکہ عورتوں کی آواز کا پردہ ہے، تو سخت لہجے میں بات کریں۔ یعنی اسلام کس طرح سے عورتوں کو دیکھنا چاہتا ہے؟ تو اگر ہم دیکھیں کہ کسی جیسے اب ہم چلیں پرفیوم نہیں لگاتے ہیں، اب کسی کو باڈی اوڈر ایشوز ہے، آج کل اتنی گرمی ہوتی ہے تو ہم پرفیوم نہ لگائیں، یعنی پہلے ہی ہم کچھ اگلی سا پہنے ہوئے ہیں، دین وی آر اسمیلنگ بیڈ، پھر ہم تیار ہو کے خوبصورت بھی نہیں لگ سکتے۔ مطلب دین اسلام کس طرح کا عورتوں کو دیکھنا چاہتا ہے؟ اور اوپر سے ایک تو انہائیجینک، اوپر سے ill mannered، یعنی کہ بات بھی ایک دم سختی سے کر رہی ہیں مسلمان عورتیں، تو ان کا کیا ہی امپریشن پڑے گا دوسرے لوگوں پہ جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں۔ وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایران، عراق جیسی جگہوں پر اب عورتوں کی تو آواز کا پردہ ہے، تو پھر پارلیمنٹ میں بھی ہیں عورتیں، ایران میں بھی ہیں، عراق میں بھی ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گے آپ اس بارے میں؟ کیا ذمہ داری ہے خواتین کی؟ اول تو یہ باتیں کلیئر ہونی چاہیے کہ میک اپ جائز نہیں، پرفیوم جائز نہیں، ایسا کچھ اسلام میں نہیں ہے۔ میک اپ لگانا جائز ہے، لیکن شرط ہے کہ آپ اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے میک اپ کے ساتھ جا سکتی ہیں۔ روکا کہاں گیا ہے، شرط کہاں پر عائد ہوئی ہے کہ جب میک اپ لگا کر ہم نامحرم کے درمیان جا رہے ہیں، اس لیے منع کیا جاتا ہے انسان کو۔ جو نیچرل بیوٹی ہے اس کے ساتھ وہ اپنا چہرہ کھول سکتی ہے، اجازت ہے اسلام میں، جیسا کہ آغا نے ابھی سمجھایا۔ اور لیکن میک اپ ہے اگر تو نامحرموں کے سامنے میک اپ کے ساتھ نہ جائے، یہ چیزیں بتائی گئی ہیں۔ اس میں بھی اس عورت کا ہی فائدہ ہے تاکہ ہوس پرست نگاہوں کا وہ شکار نہ بن جائے۔ دوسری چیز پرفیوم کے بارے میں کہ پرفیوم کی بھی اجازت ہے، لیکن شرط کے ساتھ کہ خوشبو اتنی لائٹ ہونی چاہیے کہ عورت فریش فیل کرے، اسے دوسروں کو فریش فیل نہیں کرانا ہے، اسے خود فریش فیل کرنا ہے نا، تو وہ اتنی لائٹ خوشبو لگائے کہ وہ اس تک ہی رہے، نامحرم تک ہی نہ جائے۔ جو آپ نے کہا باڈی آڈر کے ایشوز ہوتے ہیں، تو اس کا یہ راستہ ہے کہ کوئی ڈیو ہے، پرفیوم ہے، ہم اپنی فریشنس کے لیے لگاتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ اس سے ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہے، لیکن اتنا تیز یا اسٹرانگ نہ ہو کہ دوسروں تک پہنچے کہ ہم بھائی اس ضمن میں آ جائیں کہ خدا کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نظر آئیں۔ اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ اس بنا پر کہا جاتا ہے کہ ill mannered ہیں، انہائیجینک وغیرہ، تو یہ باتیں جیسے کہ ابھی کلیئر ہو چکی۔ تو صاف صفائی کے بارے میں بھی اگر سوال اٹھے کہ مسلمان عورتیں انہائیجینک، تو یہ بھی ایک صرف الزام کے سوا اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ جو دین صاف صفائی کا اتنا زیادہ حکم دے رہا ہے، قرآن مجید کی بہت سی متعدد آیتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں، یہاں تک کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 نمبر کی آیت کے آخری حصے میں خداوند عالم نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ صاف صفائی کرنے والے کو اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید میں خدا نے اعلان کر دیا، یعنی صفائی کرنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مسلمان، اسلام کا ماننے والا، دین اسلام پر عقیدہ رکھنے والا، ایمان رکھنے والا، وہ انہائیجینک ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو اپنے صفائی کا خیال، یعنی فقط یہ الزام ہے۔ اور دوسرا جیسے کہ آپ نے کہا کہ یعنی سختی سے جو بات کرنے کا کہا گیا ہے، تو اس کے لیے بھی کہ عورتوں سے بات کر رہی ہیں، بہت محبت سے بات کیجیے، بڑے خلوص سے بات کیجیے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر ایک عورت کسی مرد سے، نامحرم سے، وہ بڑے ہی اچھے انداز سے اور اس طرح سے کہ بڑی خوبصورتی سے، پیارے لہجے میں بات کرتی ہے، تو ممکن ہے کہ وہ سامنے والا مرد جو ہے اس کے دل میں اگر کوئی ایسا نقص ہے تو اس بنا پر بڑے بڑے فتنے ہو سکتے ہیں، وہ حرام میں مبتلا ہونے کا خدشہ یہاں پر ہے۔ میں اپنی بہن کے جواب میں جو ایک مکمل جواب تھا اور اس میں کوئی کمی نہیں تھی، لیکن اس میں ایک چیز کا اور اضافہ کر دوں کہ یہ جو بات سامنے آئی کہ خواتین کو اپنی آواز کو سخت کر کے مردوں سے بات کرنی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ جن افراد کے سامنے گفتگو کرتے وقت اس بات کا خوف ہے کہ وہ آواز کے ذریعے سے غلط احساسات اپنے اندر پیدا کریں گے، ان کے سامنے اپنی آواز کو نرم نہ رکھیں، یعنی اس طرح سے جو ضروری بات ہے اتنی ہی بات کر کے آگے بڑھ جانا۔ لیکن یہ جہاں تک بات ہے کہ خواتین نرم لہجے میں گفتگو نہ کریں، ایسا نہیں ہے۔ بہت سارے اوقات خواتین کے نرم لہجے کی بنا پہ بہت سے فائدے بھی سامنے آتے ہیں۔ مثلا ایک نرس ہے،
وہ ایک پیشنٹ کے سامنے کھڑی ہے, وہ سخت لہجے میں اگر بات کر رہی ہے تو شاید اس پیشنٹ کی بیماری بڑھ سکتی ہے. ایک ٹیچر ہے جو اسٹوڈنٹ سے بات کر رہی ہے, یا سوسائٹی میں اس طرح کے افراد کبھی کبھی سامنے آتے ہیں کہ جن کے بارے میں اطمینان ہے کہ جو عمر کے حساب سے, اپنے علم کے حساب سے, اپنے تقویٰ کے حساب سے کوئی خوف نہیں ہے کہ ان کے دل میں کوئی برائی پیدا ہو جائے گی, اب ان سے نارملی بات کرنے کی اسلام نے اجازت دی ہے. اگر ان سب پر اسلام پابندی لگا دیتا تو پھر ایک پیشنٹ خاتون کسی مرد ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنی بات کیسے بیان کرے گی؟ یا برعکس ایک مرد ہے کہ جو پیشنٹ ہے ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس گیا ہے, وہ لیڈی ڈاکٹر کیسے اس کو ساری بات سمجھائے گی؟ لہٰذا اسلام یہاں پر پابندیاں نہیں عائد کر رہا ہے, پابندی وہاں پر ہے جہاں پر ایک عام آدمی سے بات کرتے وقت اس بات کا خوف ہو کہ کہیں سامنے والا اس کو برے ویو میں نہ لے لے. لہٰذا وہاں پر ضروری مقدار میں بات کرنی ہے اور پھر وہاں سے اپنی بات کو کر لینے کے بعد آگے بڑھ جانا ہے. اور جیسے کہ لیڈرشپ کے متعلق آپ کا سوال ہے, تو یہ بھی جو اعتراض ہی ہے وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں علم کی کمی ہے کہا جائے. یہ لیڈرشپ کے لیے عورتوں کی کبھی روکا نہیں گیا. آواز کا پردہ اس وقت ہے, یہاں پر یہ بات بھی کلیئر ہو جائے کہ آواز کا پردہ کب ہے, جب آواز کو ہم خوبصورت بنا کر کے پیش کرتے ہیں. جیسے کوئی لہن میں کچھ چیز گنگنانا, کوئی لہن میں اس طرح سے بہترین بنا کے آواز کو کہ لوگ اٹریکٹیو وہ آواز اس کی لگے اور لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوں, تو اس کی اجازت نہیں ہے. سمپلی جیسے ہم لوگ یہاں پر ہیں, ایک ڈسکشن ہو رہا ہے, ہم گفتگو کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, اس کی اجازت ہے. ایک عورت لیکچرار بنے, وہ لیکچر دیتی ہے کالج میں, اس کی اجازت ہے, وہ تقریریں کر سکتی ہیں. باقاعدہ تاریخ اسلام میں اس کی مثالیں موجود ہیں. جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مثال موجود ہے کہ جب ضرورت پڑی تو آپ نے خطبہ دیا ہے لوگوں کے سامنے آ کر کے. آپ کی بیٹیوں کی, ہماری شہزادیوں کی مثالیں موجود ہیں. جناب زینب ام کلثوم کی مثالیں موجود ہیں کہ آپ نے بھی خطبہ کس طرح سے غیروں کے درمیان دیا ہے کہ اسلام کے لیے, دین کے لیے, انسانیت کے لیے آواز کو بلند کیا ہے, تقریریں کی ہیں, خطبے دیے ہیں. تو یہ تمام مثالیں موجود ہیں. یعنی یہ تمام جو بھی باتیں ہیں کہ یہ فقط الزام ہی ہے, اور جو انسٹرکشن دیے گئے ہیں کہ یعنی اس دائرے میں رہ کر میک اپ کریے, اس دائرے میں رہ کے پرفیوم لگائیے, اس دائرے میں رہ کر کے کلام کیجیے, گفتگو کیجیے, یہ سب کے ان سب کے پیچھے فقط اتنا خدا چاہتا ہے کہ ایک بہت ہی پیاری اللہ کی مخلوق ہے عورت, اور خداوند عالم مالک اسے بہت محبت کرتا ہے. عورتوں کو ایک بلند مقام اللہ نے عطا کیا. اللہ نہیں چاہتا کہ وہ عورت لوگوں کے سامنے ایک سیکسول کموڈیٹی کے طور پر پیش ہو, یا ایک آبجیکٹ مانی جائے, یا وہ ایک پروڈکٹ کی طرح استعمال ہو, کھلونا مردوں کے ہاتھ کا بنے. ہرگز نہیں. پروردگار عالم نے جو مقام دیا ہے, جو ڈگنیٹی, جو وقار دیا ہے, خدا چاہتا ہے کہ وہ اس پر برقرار رہے. اس لیے یہ تمام انسٹرکشنز عورتوں کی بھلائی و فلاح کے لیے. مولانا صاحب, ایک آخری سوال جو آپ دونوں سے ہی پوچھیں گے, لیکن آپ سے پہلے جانتے ہیں کہ حجاب میں کیا ہم اپنے حساب سے تبدیلی کر سکتے ہیں کہ ابھی اس وقت ہمیں اتنا حجاب صحیح لگ رہا ہے تو ہم کر لیتے ہیں, جو بھی وجہ ہو کہ بھئی اسکول کالج ہے یا راستوں میں جانا ہے, یا پھر بالکل لکیریں کھینچ دی گئی ہیں کہ حجاب ایسا ہی ہو, اس سے کچھ کم ہے تو وہ حجاب نہیں ہے؟ دیکھیے, 3 چیزیں ہیں حجاب میں کہ جس کے بارے میں شاید آپ پوچھنا چاہ رہی ہوں, میں تینوں کلیئر کر دیتا ہوں. ایک حجاب کا کلر, دوسرے حجاب کی ڈیزائن, تیسرے حجاب کا سائز. تو جہاں تک کلر کی بات ہے, ہمیں پرمیشن ہے, کوئی ایسی شرط نہیں ہے کہ پرٹیکولر کسی ایک ہی کلر کا حجاب ہو, یعنی کالے رنگ کا کہیں نہیں ملتا ہے. ایسی کوئی شرط نہیں ہے. آپ جس کلر کا بھی چاہیں, حتیٰ ابتدائی اسلام میں وائٹ کلر کے حجاب کا ذکر ملتا ہے کہ سفید رنگ کا بھی استعمال ہوا ہے حجاب کے لیے. تو جہاں تک کلر کی بات ہے, یہ پورا اختیار آپ خواتین کو دیا گیا ہے. جو کلر آپ لائک کریں, اس کلر کی پرمیشن دی گئی ہے. وہ جس کو ہم اپنی زبان میں کہیں بھڑکاؤ رنگ, ایسا بھڑکاؤ ڈیزائن ایسی نہیں ہونی چاہیے. تیسری جہاں تک سائز کی بات ہے, یہ ایک میٹر ہے کہ جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آیا پورا حجاب سر سے لے کے پیر تک چادر کے ذریعے سے کیا جائے, اس کو شرط نہیں قرار دیا گیا ہے, یہ بہتر قرار دیا گیا ہے. جہاں تک انسان کے سائز کی بات ہے, اس حجاب سے متعلق اس طرح کا حجاب ہونا چاہیے کہ یہ چہرے کا ظاہری حصہ اور یہ کلائی کے آگے ہاتھ کا حصہ, اس کے علاوہ بدن پورا چھپا ہوا ہونا چاہیے. اب اس سائز میں اس بات کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ یہ بدن کے, جیسا ہماری بہن نے بھی بات کہی تھی, ہمارے بدن کے نشو و نما ظاہر نہیں ہونے چاہیے.
بدن یا ہماری باڈی اس طرح سے ہو کہ پتہ چلے کہ خاتون ہے بس. تو اب اس طرح کا حجاب اگر ہے تو رنگ کی بھی اجازت ہے کہ جس کلر کو چاہیں انتخاب کریں. سائز کو بھی انتخاب کرنے کی اجازت ہے کہ بہت زیادہ لمبا پہننا چاہیں یا اس طرح کا ہو کہ بدن صرف چھپ جائے. اور جہاں تک ڈیزائن کی بات ہے اس کی بھی پرمیشن ہے. آپ اپنے معاشرے کے مطابق جو زندگی گزار رہی ہیں خواتین، ان کے رنگ کے ساتھ ملتے ہوئے ایک ایسا حجاب کہ جو انگشت نمائی کا ذریعہ نہ بنے، اس لباس کو پہن کے آپ سوسائٹی میں سامنے آئیں. اور اسی سے وہ بات بھی کلیئر ہو جاتی ہے کہ جو مثلاً فلاں ملک میں یہ حجاب کا طریقہ ہے، مثلاً افغانستان میں یہ طریقہ کار ہے، مثلاً کہیں اور کیا ہے. ہمیں اس کی بحث نہیں کرنی ہے. خود ہماری سوسائٹی، ہمارے کلچر میں جو صحیح اور معقول حجاب کا طریقہ ہے اس کو اختیار کرتے ہوئے ہم زندگی گزاریں. اور یہ حجاب اللہ کی خوشنودی کے لیے اختیار کریں. یقین جانیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، اور اس حجاب کی رعایت کرنے کی بنا پر آخرت میں بھی یہ خواتین مردوں سے کہیں زیادہ سرخ رو ہوں گی انشاءاللہ. جی آزمی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جیسے مولانا صاحب نے تو کافی پوائنٹس کور کر لی. تقریباً آقا نے جتنی باتیں کہیں سب میں اس سے اگری کرتی ہوں، اور وہی باتیں ہی کہنا چاہوں گی. بس چند ایک جملے کہ بے شک سینٹر آف اٹریکشن ہمارا حجاب نہ ہو، جیسے کہ آقا نے کلیئر کر دیا ہے اس بات کو کہ سینٹر آف اٹریکشن نہ ہو، کہ دوسروں کے اٹریکشن کا سبب بنے، کہ نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ پلٹ کر دیکھیں، لوز ہو، ٹائٹ فٹنگ نہ ہو. ان تمام چیزوں کا انسان کو خیال رکھنا ہے. اور سب سے اہم چیز کہ جیسے ہم اسکول کالج، جو کہ تقریباً ڈسکشن میں کور ہوئی ہے یہ باتیں، کہ ہم اسکول کالج جو جا رہے ہیں یا ہم سوشل لائف ہماری جیسی ہے، تو وہاں پر یہ تمام شرطوں کے ساتھ آپ مونٹو پہننا چاہتی ہیں پہن لیں، لوز ہو یا ٹرانسپیرنٹ نہ ہو، یا جو چیزیں جو شرائط بتائی گئی ہیں تو وہ ہم دیکھیں اکارڈنگ ٹو ماحول وہاں کا کیسا ہے اس اعتبار سے، لیکن اسلام کے شرطوں کو پورا کرتے ہوئے. اور حجاب وہ تو ہماری اسینشیل پریکٹس ہے، وہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ نہیں کریں گے تو چل جائے گا. جیسے نماز لوگ کہتے ہیں واجب ہے تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن ہاں حجاب نہیں. یہ تو کم علمی کی بنا پر یہ سوال اٹھ رہی ہے، یہ لوگوں کی آواز بلند ہو رہی ہے، الزامات لگ رہے ہیں. تو حجاب اللہ کا حکم ہے اور یہ اسینشیل پریکٹس ہے، اور اسے ہر حال میں ہمیں انجام دینا. جی آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. آپ دونوں کے جواب ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت تھے، اور مجھے کئی ڈاؤٹس تھے جو آپ لوگوں کے جواب کے بنا پر کلیئر ہو گئے. اور میں امید کرتی ہوں کہ ہمارے ناظرین کو بھی ایسے کئی سارے ڈاؤٹس ہوتے ہوں گے. میں نے کوشش کی اپنی طرف سے جتنے سوال ہو سکے میں لے سکوں، اور مولانا اور آپا دونوں نے بہت ہی اچھے سے خوبصورتی سے اسے ہمیں سمجھایا. اس سے ایک بات تو ہمیں جو سارا نچوڑ ہے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ حجاب کوئی جبر نہیں ہے، کہ اس کو جو ہے تو قید کی نشانی نہیں ہے بلکہ آزادی کی نشانی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے شک یہی چاہتا ہے کہ ہم لوگ پوری طرح سے ہر طرح سے باہر نکل سکیں بغیر کسی فتنے یا فساد کا شکار ہوئے. تو یہ سارے جو آج کل مدعے بنائے گئے ہیں، اور خاص کر حجاب کو اسینشیل آف اسلام سے باہر کر کے، اور کہیں نہ کہیں ہمارے سکھ بھائیوں کی پگڑی زیادہ ریلیجس ہو گئی ہماری مسلمان بہنوں کے اسکارف سے، تو یہ سب صرف سیاسی مدعے ہیں. اور حجاب انشاءاللہ آج تک جو نہیں کرتے تھے، ہمارا شو دیکھنے کے بعد ہمیں امید ہے کہ آپ لوگ بھی اسے شروع کر دیں گے اپنی خود کی بہتری کے لیے. مجھے دیجیے اجازت. شکریہ. خدا حافظ.